جب دعوت سنت کی اتباع پر آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ باطل کا رعب دلوں سے نکلنے کے لیے سبب دعوت ہے۔ سنو، قرآن اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ دو موقع ہیں قرآن میں جہاں دین کا پیغام پہنچانے پر اللہ کے غیر کا رعب اور باطل کا خوف دلوں سے نکلنے کا وعدہ ہے، دو موقعوں پر۔ ایک تو ان لوگوں سے جو مشرق اعمال سے آباد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں خیر کی طرف، عمل کی طرف اور اللہ سے جوڑنے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ایک تو ان سے فرمایا لم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں، اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ اور دوسرے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام خود لے کر جائیں گے بندوں کی طرف، الذین یبلغون رسالات اللہ۔ ہم مختلف آلات اور ذرائع سے دین کا پیغام بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ تبلیغ کا لفظ توجہ سے بات سننا، تبلیغ کا لفظ صرف اسی طریقے پر فٹ ہوتا ہے جو طریقہ تبلیغ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو طریقہ تبلیغ کا اسی طریقہ تبلیغ پر تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقہ تبلیغ پر تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو طریقہ تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس زمانے میں تو لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دے کر لکھ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے جن پہنچانے نے پہنچا دیا، ما علینا الا البلاغ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش سے خود پہنچایا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ آپ اس کوشش میں آپ کو ہلاک کر لیں گے تو اللہ نے فرمایا ما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جی ہاں، ہم تو اس طریقے کو بالکل چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا۔ سنو تو صحیح، ہم آپ کے طریقے کو بالکل چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جان اور مال اور سارا وقت اس کام میں کھپا کر پھر یہ فرما رہے ہیں آخر میں الا هل بلغت، پہنچایا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا ان کی بات پر، اللہم اشہد 3 مرتبہ فرمایا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب پوچھے قوموں سے امت سے کہ نبی نے پیغام پہنچایا تھا تو قومیں کہیں کہ ہاں نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، تبلیغ کا جو اصل مفہوم اور مطلب ہے وہ یہ کہ امت تک دین کا پیغام خود پہنچاؤ، امت تک دین کا پیغام خود پہنچاؤ۔ سب سے نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بنیادی سنت یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لایا جائے، دعوت کو سنت پر لایا جائے، دعوت کو سنت پر لایا جائے۔ تو پھر جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے، وہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ دیکھو غور سے سننا بات، لوگ ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرتے ہیں، لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نصرت اور مدد
ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو، ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو، یہ نصرت اور مدد دین کے تعلق کی وجہ سے کرتے ہو. دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی. دین کی نصرت ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو، یہ دین کی نصرت دین کے تعلق کی وجہ سے کرتے ہو. دو طرح کے تعلقات ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. دو طرح کے تعلقات ہیں. ایک شخصی تعلق ہوتا ہے، ایک شخصی تعلق ہوتا ہے کہ جی ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہمارا تعلق فلاں سے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے. ایک ہے دین سے تعلق، ایک ہے دین سے تعلق، ایک ہے شخصی تعلقات. اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے، اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے تو مخلص نہیں ہے. سیدھی بات. اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے تو مخلص نہیں ہے. مخلص وہ ہے جو دین کی مدد اور دین کی نصرت کرنے میں یہ نہ دیکھے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جن کا کہ ہم مدد کریں، یا یہ کون صاحب ہیں جن کا ہم ساتھ دیں، یہ کون صاحب ہیں جن کی بات کی ہم تائید کریں. کہ یہ مت دیکھو، کیونکہ اگر تم نے دین کی مدد کرنے میں اس پر غور کیا کہ جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں یہ کون ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ دین کی نصرت نہیں کر رہے، پھر تو آپ اپنے متعلق کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس لیے کہ اگر کسی کا ساتھ دیا گیا، اگر کسی کی مدد کی گئی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تو امت بکھر جائے گی. تو امت پکی بات، امت بکھر جائے گی. اور اگر مدد کی گئی، اگر مدد کی گئی صرف دین کو قائم کرنے کے لیے تو امت مجتمع ہو جائے گی. امت مجتمع ہو جائے گی، کیونکہ دین ایک ہے. دین ایک ہے. اگر دین کی مدد کی گئی دین کے لیے تو امت مجتمع ہو جائے گی. اور اگر مدد کو پکارا گیا یا کسی کی مدد کی اس کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو امت بکھر جائے گی. وہ ان کا ساتھ دیں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے، وہ یہ کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہماری قوم کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے، اور قرآن حدیث میں سب کچھ موجود ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہمیں اپنے قوم قبیلے اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے میں بہت اہم بات کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قیامت تک کے لیے ہر ایسے موڑ سے آگاہ کر دیا تھا جس موڑ پر آ کر امت بکھر جاوے، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم کسی کی مدد اور نصرت اس لیے مت کرو کہ ہمارے اس کے تعلقات ہیں. سنو غور سے بات. ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اس پکارنے کے دو موقع ہیں. ایک پکارا جاتا ہے اپنی مدد کے لیے، ایک پکارا جاتا ہے دین کی مدد کے لیے. دو موقع ہیں. ایک موقع احد کا ہے، ایک موقع احد کا ہے. احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا علی الانصار، تو انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے. انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے. سنو، انصار جمع ہو گئے آپ کے پاس، تمہیں یا علی الانصار، تو انصار جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آواز پر انصار کو مجتمع کر کے میدان کو مشرکین کے ہاتھ سے واپس لے لیا. ہزیمت کے بعد فتح آ گئی. سنو بہت توجہ سے بات. پہلے فتح آ گئی،
لیکن چند صحابہ کے نافرمانی کرنے اور چند صحابہ کے حکم توڑ دینے کی وجہ سے اور چند صحابہ کے مشورے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے احد کا میدان غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. احد کا میدان غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. عجیب و غریب قصہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے. اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر تم میں سے چند نے بھی نافرمانی کی تو ہم میدان تمہارے ہاتھ سے لے لیں گے. یہ نہیں کہ جو غلطی کرے گا اس کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں. یہ کام ایسا اجتماعی کام ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی اگر مشورے کی خلاف ورزی کرے گا تو نقصان سب کا ہوگا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلاں علاقے میں فساد ہو گیا، فلاں علاقے میں فساد ہو گیا. میں مثال دوں آپ کو. کسی کے بدن میں کہ ایک عضو میں پھوڑا نکلا. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پھوڑا تو بے شک آپ کے ہاتھ میں ہے. سنو، پھوڑا تو بے شک آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے بدن کا سارا خون کا فساد ہے. یہ آپ کے بدن کے پورے بدن کے خون کا فساد ہے. یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ کا خون خراب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے بدن میں جو خون دوڑتا ہے، خون کا ہر قطرہ پورے بدن سے گزرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، خون کا ہر قطرہ پورے بدن سے گزرتا ہے. یہ فساد ایک علاقے میں ظاہر ہوا، یہ فساد ایک عضو میں ظاہر ہوا، لیکن پورے بدن کا خون فاسد ہے. یہ فساد ہاتھ میں، پیر میں، سر میں، پیٹ میں کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ساری کی ساری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ایک عضو میں بیماری کا ظاہر ہونا پوری امت کی بیماری ہے. جس سے پیر کے زخم سے آدمی کو کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے کہ ان کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا. کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، لیکن بیماری کی نسبت پورے جسم کی طرف ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک جماعت، ایک حلقہ، ایک طبقہ وہ اجتماعی مشورے سے یا اجتماعیت سے الگ ہو جائیں اپنی رائے پر، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں فوراً کہ جہاں سے بھی یہ اپنی رائے پر اڑ کر خلاف ورزی کریں گے، خلاف اپنی مرضی تو خلاف ورزی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے پورے میدان کو متاثر کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ احد کے میدان میں جو حالات آئے، آپ نے آواز لگائی یا الانصار، انصار جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے میدان واپس کر دی. دیکھو تم نبی کی آواز پر جمع ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں میدان واپس کر دیں گے، اور جب تم نبی کے فیصلے کے خلاف کام کرو گے تو میدان تمہارے ہاتھ سے چھین لیں گے. دونوں چیزیں اللہ نے ایک ہی غزوے میں تھوڑے سے وقت میں سیدھی سیدھی دکھلا دی. فتح پھر شکست پھر فتح. احد میں فتح پھر شکست پھر فتح. جو کچھ ہوا اس میدان میں ہر عمل کا اثر اور نتیجہ ظاہر ہو گیا. آپ نے آواز لگائی یا الانصار، آواز لگائی یا الانصار، انصار جمع ہو گئے. یہی لفظ استعمال کیا غزوہ مریسیہ میں ایک انصاری نے، اس نے بھی اسی طرح کہا یا الانصار، اس نے بھی اسی طرح کہا یا الانصار. اس نے اپنی قوم کو پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے انصار کو پکارا دین کی مدد کے لیے. دیکھو فرق کتنا بڑا فرق ہے. لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں، یہاں بھی غزوے میں ہے، وہاں بھی غزوے میں ہے، یہاں بھی غزوے میں ہے، وہاں بھی غزوے میں ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی ساتھ ہیں، وہاں بھی اللہ کے رسول ساتھ ہیں.
دیکھو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ایک ہوتا ہے مدد کرنا شخصی تعلقات کی وجہ سے، اور اپنی ذاتی مدد کے لیے کسی کو پکارنا کہ میری مدد کرو۔ ایک پکارنا ہوتا ہے دین کی مدد کے لیے، یہی لفظ آپ نے پکارا غزوہ احد میں دین کی مدد کے، یا للانصار، انصار مجتمع ہو گئے، اللہ نے میدان واپس کر دیا۔ یہی لفظ پکارا صحابی نے غزوہ مریسی میں، یا للانصار، انصار میری مدد کرو، مجھے مہاجرین نے مارا ہے۔ تو اسی لفظ کو آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا، دیکھو تو صحیح، ایک ہی لفظ آپ فرما رہے ہیں تو محبوب، اور وہ انصاری نے پکارا یہ لفظ تو مذموم، برا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بے شک مدد کرو، اگر یہ دیکھو کہ مدد ذاتی تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو یا کام کے لیے کر رہے ہو۔ اگر کام کے لیے کر رہے ہو مدد، پھر تو کام ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن حدیث کھلا ہوا ہے۔ کام کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے، کام کے حق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کی مدد میں مجتمع ہو جائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے صرف اپنی قوم ہونے کی وجہ سے، اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے، کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو بھی حق کو چھپانا کہتے ہیں، اس کو بھی حق کو چھپانا، اور مداہنت یہی ہے کہ آدمی حق بات کو چھپا جائے، اپنوں کے تعلق کی وجہ سے حق کو چھپا جائے، یہی مداہنت ہے۔